علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایسی بڑی تعداد ہمیں ملتی ہے جو تسلسل کے ساتھ کتابت احادیث کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ان حضرات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام شامل ہیں۔ پھر یہ مجموعے امت کے سامنے آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دلچسپ بات میں عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابہ کرام میں سے وہ ہیں کہ جو باقاعدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، حضور کا ہر کلام ہر حال میں لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور اگر مذاق فرماتے اسے بھی قلم بند فرما لیتے۔ اگر میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آتے تو وہ جلال والے جملے بھی قلم بند فرما دیتے۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ، حضور کی ہر بات تو لکھنے کے لائق نہیں، حضور تو ایک انسان ہیں، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، جلال میں ہوتے ہیں، کبھی سرکار مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی ہر بات ہر حال میں لکھنے کے لائق نہیں ہوتی، تم حضور کی ہر بات مت لکھا کرو۔ فرماتے ہیں میں غم زدہ ہو گیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے میرے چہرے سے پریشانی کے آثار معلوم کیے، محسوس فرمائے، تو حضور نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا حضور تو ایک انسان ہے، حضور کی ہر بات تو لکھنے کے لائق نہیں، کبھی حضور مذاق میں ہوتے ہیں، کبھی سرکار جلال میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، حضور کی ہر بات تو لکھنے کی نہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کے سننے کے بعد اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے رسول برحق بنا کر بھیجا، اس زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا۔ تو معلوم یہ ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان کے طبقے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل گفتگو کو محفوظ کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تعلق پہلی اور دوسری صدی سے ہے، آپ کا تعلق عہد تابعین سے ہے، اور اس کے بعد کے ائمہ نے بھی احادیث طیبہ کو مرتب کیا۔ مسند امام اعظم حضرت امام اعظم کی کتاب ہے، موطا امام مالک حضرت امام مالک کی تصنیف ہے، موطا امام محمد حضرت امام محمد کی تالیف ہے۔ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ 2 صدیوں کے بعد تیسری صدی ہجری میں کتابت احادیث کا سلسلہ جاری ہوا۔ سچ اور حقیقت یہ ہے کتابت احادیث کا سلسلہ عہد نبوت سے لے کر بعد کے ادوار تک جاری رہا۔ حضرات محترم، میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کے اساس کے طور پر صرف ہمیں کتاب اللہ ہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات خواہ وہ قول کی صورت میں ہوں خواہ وہ عمل کی صورت میں ہوں، ہمیں اس کا خزانہ بھی عطا فرمایا۔ ہم دین اور اسلام کو، ان 2 اساسوں کو ایک طرف رکھ کر ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، جہاں کتاب اللہ اس کی سب سے پہلی بنیاد ہے، خدا نے اسے محفوظ فرمایا، وہاں اس کتاب اللہ کی تشریح کی صورت میں جو حضور کی احادیث ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا انتظام قیامت تک کے لیے فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام حدیث صحیح بخاری کا لیکچر نمبر 1 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی 2 قسمیں بتائیں۔ اے قیاس و اجماع، بی کتاب اللہ و اجماع، سی کتاب اللہ و سنت۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو 3 منصب بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اے تلاوت قرآن، وعظ اور جہاد، بی تلاوت قرآن، تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب و حکمت،
سی جہاد، امامت اور تلاوت۔ سوال نمبر 3، کتابت حدیث کا کام کس دور میں ہوا؟ اے عہد رسالت سے لے کر بعد کے ادوار تک، بی تیسری صدی ہجری میں، سی عہد تابعین و تبع تابعین میں۔ سوال نمبر 4، اس صحابی کا نام بتائیے جو باقاعدگی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو قلم بند کرتے تھے۔ اے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ سوالات آپ پھر سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ سوال نمبر 1، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی 2 قسمیں بتائیں۔ اے قیاس و اجماع، بی کتاب اللہ و اجماع، سی کتاب اللہ و سنت۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو 3 منصب بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اے تلاوت قرآن، وعظ اور جہاد، بی تلاوت قرآن، تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب و حکمت، سی جہاد، امامت اور تلاوت۔ سوال نمبر 3، کتابت حدیث کا کام کس دور میں ہوا؟ اے عہد رسالت سے لے کر بعد کے ادوار تک، بی تیسری صدی ہجری میں، سی عہد تابعین و تبع تابعین میں۔ سوال نمبر 4، اس صحابی کا نام بتائیے جو باقاعدگی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو قلم بند کرتے تھے۔ اے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے جوابات اس پتے پر ارسال کریں۔ انچارج پروگرام کیو کیمپس، حدیث صحیح بخاری، معرفت کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے qcampus@arydgital.tv۔ اس پروگرام کی CDs اور DVDs کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی، پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydgital.tv۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ خلقت نفلا لولا کلما لولا کلما خلقت نفلا